ذرا ایک منظر سوچیں، حرم کعبہ کا صحن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہے۔ اچانک ایک شخص آگے بڑھتا ہے، ایک اونٹ کی گندی اوجڑی اٹھاتا ہے اور آپ کی پشت مبارک پر رکھ دیتا ہے۔ ارد گرد کھڑے لوگ ہنسنے لگتے ہیں۔ یہ گھنونا کام کرنے والا شخص عمرو بن ہشام تھا، جسے قریش کے لوگ اس کی ذہانت اور فیصلوں کی وجہ سے ابو الحکم یعنی فیصلوں کا باپ کہتے تھے۔ اور یہیں سے آج کی ہماری گفتگو کا سب سے بڑا سوال شروع ہوتا ہے کہ تاریخ نے اس فیصلوں کے باپ کو ابو جہل یعنی جہالت کا باپ کے نام سے کیوں یاد رکھا؟ کیا یہ صرف ایک مذہبی اختلاف تھا کہ ایک شخص نے ایک نئے دین کو ماننے سے انکار کر دیا؟ یا اس دشمنی کے پیچھے اقتدار، غرور، حسد اور خوف کی ایک بہت گہری ذاتی اور پیچیدہ کہانی چھپی ہوئی تھی؟ بالکل۔ تو آج ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو تحقیق ہے اس کی روشنی میں ہم اس شخصیت کی نفسیات میں اترنے کی کوشش کریں گے جس کا نام ظلم کی علامت بن گیا۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ ایک دانشور سمجھا جانے والا شخص حق کا سب سے بڑا دشمن کیسے بن گیا۔ اچھا، تو آئیے بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ اسلام سے پہلے یہ عمرو بن ہشام تھا کون؟ اس کی اتنی اہمیت کیوں تھی؟ دیکھیں، اس کا پس منظر سمجھے بغیر ہم اس کی شخصیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس کا پورا نام تھا عمرو بن ہشام بن مغیرہ المخزومی۔ المخزومی؟ جی، وہ قریش کے ایک انتہائی طاقتور قبیلے بنی مخزوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اب دیکھیں، مکہ میں طاقت دو بڑے قبیلوں کے بیچ بٹی ہوئی تھی، ایک بنی ہاشم جس سے رسول اللہ کا تعلق تھا اور دوسرا بنی مخزوم۔ اچھا۔ بنی مخزوم کو جنگ اور سیاست کا ماہر سمجھا جاتا تھا، مطلب لشکر کی قیادت، جنگی حکمت عملی اور بڑے سیاسی فیصلے یہ سب ان کے ہاتھ میں ہوتے تھے۔ یعنی وہ اس وقت کی ڈیفنس منسٹری اور فورن آفس چلاتے تھے، اگر آج کی زبان میں کہیں تو؟ بالکل، آپ ایسا کہہ سکتی ہیں۔ اور عمرو بن ہشام اسی قبیلے کا سب سے نمایاں، سب سے ذہین اور سب سے با اثر سردار تھا۔ مکہ کی جو مجلس تھی، دارالندوہ، جو ان کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا ایک طرح سے، وہاں اس کی رائے کو بہت وزن دیا جاتا تھا۔ اچھا۔ لوگ اپنے تجارتی جھگڑے، خاندانی مسائل، یہاں تک کہ بڑے بڑے تنازعات کے حل کے لیے اس کے پاس آتے تھے۔ اس کے فیصلوں کی صلاحیت اتنی مشہور تھی نا کہ اسے ابو الحکم کا لقب بھی اسی وجہ سے ملا تھا۔ اچھا، یہ بات تو بڑی حیران کن ہے۔ یعنی اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے اتنے قائل تھے تو پھر وہ کون سا لمحہ تھا جہاں یہ احترام دشمنی میں بدل گیا؟ یقیناً کوئی بہت بڑی وجہ رہی ہوگی، کیونکہ ایک ذہین آدمی بغیر سوچے سمجھے اتنی بڑی مخالفت نہیں کرتا۔ یہی تو اس کہانی کا سب سے دلچسپ موڑ ہے۔ وہ لمحہ تھا غار حرا میں وحی کا نزول، جب محمد بن عبداللہ اللہ کے رسول بن گئے۔ اور ابو جہل کا مسئلہ وہ یہ نہیں تھا کہ اس نے اللہ کے کلام کو جھوٹا سمجھا، جیسا کہ عام طور پہ لوگ سوچتے ہیں۔ تو پھر کیا تھا؟ اس کا مسئلہ کچھ اور تھا، جو اس کے دل کی گہرائیوں میں چھپا ہوا تھا۔ اور وہ کیا تھا؟ قبائلی حسد اور ذاتی انا۔ اچھا۔ اس کے دل میں یہ سوال آگ کی طرح بھڑک اٹھا کہ نبوت ہمارے سب سے بڑے حریف قبیلے بنی ہاشم میں کیوں آئی؟ وہ سوچنے لگا کہ ہم نے ہمیشہ بنی ہاشم کا مقابلہ کیا ہے۔ انہوں نے غریبوں کو کھانا کھلایا تو ہم نے ان سے بڑھ کر کھلایا، انہوں نے لوگوں کی مدد کی تو ہم نے ان سے زیادہ کی، ہم ہر میدان میں ان کے برابر کھڑے رہے۔ لیکن اب نبوت کا یہ اعزاز ان کے گھرانے میں چلا گیا ہے، اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے؟ یعنی اگر نبوت ان کے پاس ہے تو ہماری سرداری اور برتری کا کیا بنے گا، یہ سوچ تھی اس کی؟ بالکل یہی سوچ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شروع کے 3 سال جب اسلام کی دعوت خفیہ طور پر دی جا رہی تھی، وہ ایک طرح سے ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پر تھا۔ وہ فوراً مخالفت میں نہیں کود پڑا، بلکہ شاید صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا کہ یہ معاملہ کتنا آگے جاتا ہے۔ بالکل، وہ بظاہر خاموش اور لا تعلق رہا، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ اندر ہی اندر حسد کی یہ آگ پک رہی تھی۔ اسے ہر وہ شخص برا لگنے لگا تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو رہا تھا، کیونکہ ہر نیا مسلمان اس کی نظر میں بنی ہاشم کی طاقت میں اضافہ تھا۔ وہ خاموشی ایک طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ اور پھر وہ طوفان آ ہی گیا۔ وہ موڑ کب آیا جب یہ چھپا ہوا حسد کھل کر سامنے آ گیا؟ وہ موڑ اس وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے کھلے عام دعوت دینے کا حکم دیا۔
اس حکم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر تمام قریش کو جمع کیا۔ یہ ایک بہت ڈراماٹک منظر تھا۔ آپ نے ان سے ایک بہت عقل مندی والا سوال پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میرے بات مانو گے؟ اور ظاہر ہے سب نے کہا ہوگا کہ ہاں مانیں گے، کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں۔ سب نے یک زبان ہو کر یہی کہا، کوئی شک نہیں کیا۔ لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصدیق کے بعد توحید کی دعوت دی، شرک سے بچنے اور ایک اللہ کی عبادت کا پیغام دیا، تو سب سے پہلی مخالفت کی آواز ابو جہل کی تھی۔ اچھا۔ اس نے شدید غصے میں چیخ کر کہا، تباہی ہو تمہارے لیے، کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ اور بس یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں اس کا چھپا ہوا حسد کھل کر سامنے آ گیا۔ یہ ذاتی انا کی جنگ کا عوامی اعلان تھا۔ اس دشمنی میں بھی جو تضاد ہے وہ حیران کر دینے والا ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے نا کہ قریش کے چند سردار، جن میں ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شریک شامل تھے، وہ دن میں تو سخت مخالفت کرتے مگر رات کو چھپ کر قرآن سننے آتے تھے۔ جی بالکل، وہ الگ الگ جگہوں پر چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنتے اور واپسی پر اکثر ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے، پھر ایک دوسرے سے وعدہ کرتے کہ آئندہ نہیں آئیں گے، لیکن اگلی رات پھر آ جاتے۔ پھر اتنی شدید مخالفت کیوں؟ اس کا جواب ہمیں اخنس بن شریک کے ساتھ اس کی ایک نجی گفتگو میں ملتا ہے، اور یہ شاید اس پورے واقعے کی سب سے اہم کڑی ہے۔ یہ گفتگو تو جیسے اس کے دل کا ایکس رے ہے۔ اخنس نے تنہائی میں ابو جہل سے پوچھا، ابو الحکم سچ سچ بتاؤ، کیا محمد سچا ہے یا جھوٹا؟ ابو جہل نے فوراً جواب دیا، اللہ کی قسم محمد سچا ہے، ہم نے اسے کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ تو پھر اخنس نے اصل سوال پوچھا، تو پھر تم اس کی تصدیق کیوں نہیں کرتے، اس کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ اس پر ابو جہل نے وہ بات کہی جو اس کی پوری دشمنی کی بنیاد تھی۔ اس نے کہا، مسئلہ سچ یا جھوٹ کا نہیں ہے۔ اچھا؟ اب جب ہم ہر کام میں ان کے برابر ہو گئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم میں ایک نبی آیا ہے جس پر آسمان سے وحی آتی ہے، ہم یہ کہاں سے لائیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ کی قسم ہم اس پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ہی اس کی تصدیق کریں گے۔ یعنی یہ تو کمال کی نفسیاتی گرا ہے۔ وہ مان رہا ہے کہ پیغام سچا ہے، پیغمبر سچا ہے، لیکن اپنی سماجی حیثیت اور اپنے قبیلے کی ناک بچانے کے لیے وہ جان بوجھ کر انکار کر رہا ہے۔ یہ تو صرف اختلاف نہیں، یہ تو ایک شعوری بغاوت ہے۔ بالکل۔ اسلام کا پیغام صرف بتوں کے خلاف نہیں تھا، بلکہ یہ اس پورے سماجی، سیاسی اور معاشی نظام کے لیے ایک چیلنج تھا جس کی چوٹی پر ابو جہل اور اس کا قبیلہ بیٹھا تھا۔ بالکل، اسے خوف تھا کہ اگر یہ پیغام قبول کر لیا گیا تو بنی مخزوم کی برتری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور جب انسان کا اندرونی غرور اس حد تک پہنچ جائے تو پھر وہ ظاہری عمل میں ضرور ڈھلتا ہے۔ اب اس کی دشمنی صرف زبانی مخالفت نہیں رہی، بلکہ یہ عملی، بے رحمانہ ظلم و ستم میں بدل گئی۔ اور اس نے اپنی ساری طاقت اور اثر و رسوخ مسلمانوں کو کچلنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جی۔ اور اس ظلم کے واقعات واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں۔ وہی واقعہ جس سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ رسول اللہ سجدے میں تھے اور اس نے اونٹ کی اوجڑی آپ کی پشت پر ڈلوا دی۔ جی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا روتے ہوئے آئیں اور وہ گندگی صاف کی تو وہ اور اس کے ساتھی کھڑے کہکے لگا رہے تھے۔ یہ صرف سیاسی مخالفت نہیں، یہ انسانیت کی تذلیل تھی۔ اس کا مقصد صرف تکلیف دینا نہیں تھا، بلکہ عوامی سطح پر تذلیل کرنا تھا تاکہ کوئی اور اسلام قبول کرنے کی ہمت نہ کرے۔ ایک اور موقع پر اس نے اعلان کیا کہ اگر اس نے محمد کو کعبے میں نماز پڑھتے دیکھا تو وہ نعوذ باللہ ان کی گردن کچل دے گا۔ جب وہ اس ارادے سے آگے بڑھا تو اچانک خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں نے پوچھا تو کہنے لگا کہ میں نے اپنے اور ان کے درمیان آگ کی خندق، ہولناک پر اور خوفناک مخلوق دیکھی۔ یہ شاید اس کا اندرونی خوف تھا جو اس کے غرور پر ایک لمحے کے لیے غالب آ گیا تھا۔ شاید۔ اور ایک واقعہ تو اسلامی تاریخ کا ایک اہم موڑ بن گیا۔ ایک دن اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دی اور پتھر مارا، جس سے آپ کے سر مبارک سے خون بہنے لگا۔ اس واقعے کی خبر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تک پہنچی، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جی، وہ شکار سے واپس آ رہے تھے۔ بالکل، انہیں اپنے بھتیجے کی توہین پر اتنا شدت غصہ آیا کہ وہ سیدھا ابو جہل کے پاس گئے اور اس کے سر پر اپنی کمان اتنی زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ انہوں نے گرج کر کہا،
تو اسے گالی دیتا ہے، سن لے میں بھی محمد کے دین پر ہوں، اگر ہمت ہے تو مجھ سے بدلہ لو۔ اور اسی واقعے کے بعد حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا اور مسلمانوں کو ایک بہت بڑی طاقت ملی۔ لیکن اس کا بدترین ظلم میرے خیال میں کمزور اور بے سہارا مسلمانوں پر تھا۔ جی، خاص طور پر حضرت یاسر اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہما پر، جو غلام تھے۔ وہ انہیں مکہ کی تپتی ریت پر دوپہر کے وقت لٹا کر شدید اذیتیں دیتا تھا، گرم لوہے سے داغتا تھا اور کہتا تھا کہ محمد کا دین چھوڑ دو۔ اور اسی ظلم کے دوران اس نے تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب رقم کیا، جب حضرت سمیہ نے بار بار تکلیف کے باوجود دین چھوڑنے سے انکار کیا تو اس نے غصے اور بے بسی میں آ کر انہیں نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ یہ اسلام کی تعریف کی سب سے پہلی شہادت تھی۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس ایک واقعے نے مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ اس راستے میں جان بھی جا سکتی ہے، لیکن بجائے خوف پھیلنے کے اس نے ایمان کو اور مضبوط کر دیا۔ یعنی اس کا منصوبہ الٹا پڑ گیا۔ بالکل، وہ ایک مثال قائم کرنا چاہتا تھا کہ دیکھو میرے خلاف جانے کا یہ انجام ہوگا، مگر اس نے نادان صدیقی میں قربانی کی ایک ایسی لازوال مثال قائم کر دی جو آج تک یاد کی جاتی ہے۔ اس کا تکبر اور ظلم بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کا انجام قریب آ گیا۔ آخرکار بدر کے میدان میں اس کا سارا غرور اور سرداری خاک میں مل گئی۔ ہاں، بدر میں اس کا انجام بھی اس کی زندگی کی طرح بڑا ڈرامائی تھا۔ جنگ سے پہلے اس نے کعبہ کا پردہ پکڑ کر دعا کی تھی کہ اے اللہ، ہم میں سے جو زیادہ سچا ہے اسے فتح دے اور دوسرے کو ہلاک کر دے۔ اس کی دعا اسی کے خلاف قبول ہو گئی۔ اور جو بات سب سے زیادہ قابل غور ہے وہ یہ کہ اسے قریش کے بڑے بڑے جنگجوؤں نے نہیں مارا، بلکہ دو انصاری نوجوانوں حضرت معاذ اور حضرت معوذ نے اسے شدید زخمی کیا۔ جی، وہ دونوں بھائی تھے اور انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ اللہ کے رسول کے اس سب سے بڑے دشمن کو قتل کریں گے۔ جب وہ شدید زخمی ہو کر گر پڑا تب بھی اس کا تکبر ختم نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، جو پہلے کمزور چرواہا تھے اور ابو جہل ان کی تذلیل کیا کرتا تھا، اس کی گردن پر پاؤں رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ ابو جہل نے آنکھیں کھولیں اور اپنی آخری سانسوں میں بھی تکبر سے کہا، اے بکریوں کے چرواہے، تو بہت اونچی جگہ پر چڑھ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس نے پوچھا، آج فتح کس کی ہوئی؟ جب اسے بتایا گیا کہ مسلمانوں کی، تو اس نے حسرت سے کہا، کاش مجھے کسی کسان کے بیٹے کے بجائے کسی سردار نے قتل کیا ہوتا۔ مرتے دم تک آنا۔ بالکل۔ اس کے مرنے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لاش دیکھی تو فرمایا، ھذا فرعون ھذی الامہ، یہ اس امت کا فرعون تھا۔ ایک بہت بڑا جملہ ہے۔ اس کا موازنہ تاریخ کے سب سے بڑے ظالم، متکبر اور حق کے انکاری شخص سے کیا گیا۔ تو آخر میں اگر ہم اس پوری کہانی کو سمیٹیں تو ابو جہل کی زندگی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ میرے خیال میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ حق کو صرف جان لینا یا پہچان لینا ہی کافی نہیں۔ اسے قبول کرنے کے لیے دل کا جھکنا، انا کو قربان کرنا اور تکبر کو چھوڑنا ضروری ہے۔ جی، اگر ایسا نہ ہو تو علم بھی جہالت بن جاتا ہے اور عقل بھی انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ابو الحکم کی دانشوری ابو جہل کی جہالت میں بدل گئی۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ اس کی زندگی ایک عبرتناک مثال ہے۔ اس کا نام آج بھی تکبر، ہٹ دھرمی اور جان بوجھ کر سچائی کا انکار کرنے کی علامت بن چکا ہے۔ اس کی کہانی ایک انتباہ ہے کہ ذاتی مفاد، گروہی عصبیت اور انا پرستی انسان کو سچائی سے کتنا دور لے جا سکتی ہے، چاہے وہ سچائی سورج کی طرح روشن ہی کیوں نہ ہو۔ بالکل۔ یہ تحقیق ہمیں ایک ایسے شخص کے بارے میں بتاتی ہے جس کے لوگ حکمت کا باپ سمجھتے تھے۔ یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آج کے دور میں غرور، حسد یا گروہی عصبیت کی وہ کون سی شکلیں ہیں جو لوگوں کو ان سچائیوں سے اندھا کر سکتی ہیں جو بالکل ان کے سامنے ہوتی ہیں۔